جھوٹی قسم سے منع کیا گیا ہے، جھوٹی قسم کے بارے میں وعید نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے دنیا کا مال لیتے ہیں، دنیا کا مال لیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے 4 وعیدیں ہیں۔ کتنی وعیدات ہیں؟ 4۔ فرمایا پہلے یہ ہے کہ لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا کوئی عہد توڑا ہے یا انہوں نے اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے عدالت میں کسی مقدمے میں غیر کا مال ہڑپ کیا ہے جھوٹی قسموں کے ذریعے، تو فرمایا لا ينظر اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جنت سے محروم ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر آپس کے معاملے میں کسی مقدمے میں جھوٹی قسم اٹھائی یا جھوٹی گواہی دی تو فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور آگ کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جہنم کی آگ کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ جو راوی حدیث ہے سننے والے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لے کہ رسول اگرچہ وہ جھوٹی قسم کا معاملہ کسی معمولی اور عام چیز کے بارے میں بھی ہو، پھر بھی یہی وعید ہوگی کہ اس نے اپنے اوپر جہنم کو لازم کر لیا ہے، جنت اس پر حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ایک درخت کی تازہ شاخ بھی ہو، سبز ٹہنی بھی ہو، اور اس کا معاملہ مقدمہ ہو اور اس کے اوپر جھوٹی قسم اٹھا کر لے لی ہے، تو فرمایا اس نے بھی اپنے اوپر جنت کو کیا کر لیا ہے؟ حرام کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کے ذریعے کوئی بڑا مال ہڑپ کیا ہے، بڑا مقدمے کے اندر جھوٹی قسم اٹھا کر غیر کا مال کھایا ہے، تو وہ تو ہے ہی، فرمایا معمولی سا معمولی مال بھی ہو، اب سبز شاخ سبز ٹہنی کی کیا قیمت ہے، تو فرمایا ایک بے وقت چیز کو بھی اگر جھوٹی قسم کے ذریعے لیا ہے تو فرمایا اس جھوٹی قسم کا وبال اس پر یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے جنت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر لیا ہے۔ تو یہی فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، فرمایا جس نے جھوٹی قسم اٹھا کر غیر کا مال ہڑپ کیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ ولا یکلمہم اللہ، فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے سے قیامت والے دن پیار اور شفقت سے گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گفتگو نہیں ہوگی تو حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب تو ہوگا۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ شفقت کے طور پر مشفقانہ کلام اس سے اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، مہربانی والا کلام اس سے نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ بس سختی والا معاملہ ہوگا قیامت والے دن۔ یہ وہی بات ہوئی کہ غالباً شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہر وقت کتا پکڑ کے رکھتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ کتا ہوتا ہے، تو یہ شاہ صاحب نے نصیحت کی اسے کہ بھئی کتا ساتھ لیے کیوں پھرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، تو مجھے موت نہیں آئے گی، کتا ساتھ رکھا ہوا ہے تو اسرائیل علیہ السلام بھی تو فرشتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ تو یعنی اس نے عذرائے تفنن یعنی مزاحیہ انداز میں کہا، تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ تو آپ نے صحیح سنا ہے، لیکن آپ نے اگلی بات جو ہے نا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو فرشتہ اس کتے کی روح قبض کرنے آئے گا وہ تیری بھی کر لے گا۔ جو فرشتہ اس کتے کی روح قبض کرنے آئے گا وہ تیری روح بھی کیا کر لے گا۔ وہ ایک طرح سے تعریض بھی تھی کہ تجھے کتے والی موت آئے گی۔ تو بہرحال وہاں مراد کیا ہے حدیث میں کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے، روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آئیں گے، رحمت اور حفاظت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں کیا ہو؟ کتا ہو۔ جہاں تصویر ہو وہاں بھی فرمایا کہ رحمت اور حفاظت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے اور حفاظت کے فرشتے بھی۔ آپ نے پڑھا ہے سورۃ الرعد میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت پر فرشتے مقرر ہیں،
مخلوق کی حفاظت پر، اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ صبح سے شام تک کچھ فرشتوں کی جماعت حفاظت کے لیے آتی ہے، شام کو ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، اور رات کے وقت دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اس کائنات کا نظام کو سنبھالنے کے لیے اور حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظت کے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح رحمت کے فرشتے الگ ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں پر رحمت لے کر آتے ہیں۔ تو فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو تو وہ گھر اللہ کی رحمت کے فرشتوں اور حفاظت کے فرشتوں سے کیا رہتا ہے؟ ظاہر ہے آج ہمارے زمانے میں ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے رحمت کو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں سے دور رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ گھر میں بے برکتی ہے، نحوست ہے۔ بھئی آج خالی ایک ٹافی بھی لے لے تو اس کے اوپر تصویر ہوتی ہے، کوئی چیز کوئی سودا لے کر آئے تو اس کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے؟ تصویر ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق وہ گھر اللہ کی رحمت سے کیا رہتا ہے؟ محروم رہتا ہے جس میں تصویر ہو۔ تو بہرحال یہ جو پرنٹڈ تصویریں ہیں نا، ایک تو ہے ڈیجیٹل تصویر، تو بہرحال اس میں پھر بھی اتنی شدت نہیں ہے، سختی نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ جو ڈیجیٹل تصویر ہے، ویڈیو ہے موبائل کیمرے کی، اس میں، لیکن جو پرنٹڈ تصویریں ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ قطعی طور پر حرام ہیں، اور ایسی تصویر گھر میں رہنے سے حدیث پاک کے مطابق رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور کتا پالنا بھی ایک عجیب سی جو ہے نا ایک رواج، بلکہ فیشن بن گیا ہے ہمارے مسلمان معاشروں میں۔ کتا پالنا یہ فیشن بن گیا ہے، لوگ اس کو جدت سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ یورپ کی تہذیب ہے، مغرب کی تہذیب ہے۔ کتے اور اس طرح کی حرام چیزیں ان کو گھر میں رکھنا، پالنا، ان سے محبت رکھنا، یہ اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال شوقیہ طور پر کتا پالنا یہ بھی رحمت سے محرومی کا باعث ہے۔ مجبوری ایک اور بات ہے، 3 طرح کی مجبوریاں حدیث میں آئی ہیں کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، لیکن شوقیہ طور پر پالنا، بطور فیشن کے پالنا، اس کو اپنا شوق بنا لینا، یہ رحمت سے دوری کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بہرحال کتا اگر پالا بھی جائے اور مجبوری کے لیے، حفاظت کے لیے ہو، تو بھی گھر سے باہر ہونا چاہیے، گھر سے باہر ہونا چاہیے، اس کی جگہ بھی الگ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کتوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ کوٹھی بھی ہوگی تو اس کے مین کمرے کے اندر کتا بنا ہوگا، اچھی جگہ پر جہاں پر خود رہتے ہیں قریب قریب کہیں کتا بنا ہوگا، تو یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہے۔ تو بہرحال تو اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا، اس کے جواب اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس پر شدید وعید ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسموں کے ذریعے غیر کا مال ہڑپ کرتے ہیں، فرمایا لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ رب العزت ان سے مشفقانہ کلام، مہربانی والا کلام نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، فرمایا اللہ انہیں پاک بھی نہیں کریں گے۔ قیامت والے دن پاکیزگی اور عدم پاکیزگی کا کیا تعلق ہے؟ بھئی مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کے گناہوں کو وہاں دیکھ کر، جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، اللہ رب العزت ان کی کسی چھوٹی موٹی نیکی کی وجہ سے جو اللہ کو پسند ہوگی، اللہ رب العزت ان کے بعض گناہوں سے درگزر فرما دیں گے، بعض گناہوں سے۔ لیکن ایسے شخص جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہوگا، جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے غیر کا مال ہڑپ کیا ہوگا، فرمایا لا یزکیہم، ایسے کے گناہوں، باقی گناہوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اسے پاک نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور دردناک عذاب آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ آگ کا عذاب ہے، کیونکہ آگ کے عذاب سے زیادہ دردناک اور عذاب کیا ہو سکتا ہے۔ اور آگ بھی ایسی کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا کی آگ میں تھوڑی سی انگلی چلی جائے، کہیں سے سینک آ جائے دنیا کی آگ کا، تو وہ کتنی گرم ہوتی ہے لگ پتہ جاتا ہے۔ تو آخرت کی جو آگ ہوگی، جہنم کی جو آگ ہوگی، وہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ شدید اور سخت ہوگی۔